اہم دورہ ہے وزیر اعظم کا، چائنا کے صدر سے ملاقات ہوئی، بزنس فورم سے ملاقات ہوئی، متعدد ایم او یو سائن ہوئے، مختلف سیکٹرز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سرمایہ کاری آئے گی پاکستان میں، شراکت داری دیکھی جائے گی چینی اور پاکستانی کمپنیوں کی. لیکن اس دورے کے اندر ہم نے ایک چیز نوٹ کی، وہ تھی کنسٹرکشن سیکٹر کو بالکل نظر انداز کیا گیا. کوئی کنسٹرکشن سیکٹر کے ایگریمنٹس نہیں ہوئے، بزنس فورم میں کوئی کنسٹرکشن سیکٹر، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات نہیں ہوئی. تو ایسا کیوں ہے؟ وجوہات کیا ہیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو مکمل طور پہ سائڈ کر دیا گیا ہے اور دیگر سیکٹرز پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت شکریہ حمزہ بھائی، آپ نے ذکر کیا شروع میں کہ وزیر اعظم صاحب چائنا گئے ہیں اور 32 کمپنیز سے ان کے کچھ ایم او یوز سائن ہو گئے ہیں. اور میں تو ہمیشہ ایک بات دیکھیں، پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے، اچھی امیدیں رکھنی چاہیے. آپ نے ذکر کیا کہ اس پہ امپلیمنٹ کب تک ہوگا، کیسے ہوگا. تو دیکھیں کوئی بھی چیز زیرو سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے، اور اگر ایسا کام ہونے جا رہا ہے جس میں چائنیز اگر کسی بھی سیکٹر میں ہمارے یہاں آنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کنسٹرکشن سیکٹر کے حوالے سے اس میں کوئی نہ ایگریمنٹ ہے نہ کوئی ذکر ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ باقی سیکٹرز میں بھی اگر وہ آتے ہیں، ہمارے ملک کی اکنومی چلے گی، کام چلے گا. اور اگر ان ایم او یوز میں یہ بات اگر مد نظر رکھی جائے کہ بجائے اس کے کہ وہ کام کریں اور ان کے پیچھے ہم چلیں، اس کے بجائے اگر وہ ٹیکنالوجی منتقل کریں ہمارے ملک میں، چونکہ اب جو ٹائم ہے آگے بڑھنے کا، تو اگر ہمارے پاس وہ چیزیں جو چائنا بناتا ہے اگر ہم بنائیں تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے. لیکن ورنہ اگر اسی طرح ہوگا کہ چائنا کی کوئی پروڈکٹ چائنا خود بنا کے ہمیں دے، چاہے وہ پاکستان میں بنائے یا چاہے وہ چائنا میں بنائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے فروٹفل نہیں ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا کنسٹرکشن سیکٹر کے حوالے سے، تو میں مجھے دکھ ہے اس بات پہ ہے کہ لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرتا ہی ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے. اور جو ایک مائنڈ سیٹ یا جو وائبس ہیں کہ اس سیکٹر میں حوصلہ شکنی کرنی ہے، اس سیکٹر کو نہیں چلنے دینا ہے، اس سیکٹر کو ٹیکس کرنا ہے. ہم نے تو تجاویز بھی دی، ہم نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ہم سے ملیں، ہمیں کنونس کر دیں یا ہم سے کنونس ہو جائیں. ہم نے تو یہ بھی کہا کہ اگر آئی ایم ایف کی شرائط میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کچھ خدشات ہیں تو ہم اس کو دور کر سکتے ہیں. ہم نے تو یہ بھی کہا کہ کون سا گرے ایریا ہے ہمارے سیکٹر میں کہ ہم آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیں گے کہ اس کو آپ ٹھیک کریں تو آپ کو ٹیکس بھی زیادہ ملے گا. ہم نے تو یہ بھی کہا کہ نون فائلرز کو میکسیمم آپ نے جو ہے اس کو ہٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں اکنومی کا حصہ بن جائیں جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. ہم نے تو صرف یہ مانگا ان سے کہ دیکھیں ہمارا را مٹیریل پلاٹ ہے، پلاٹ ہوتا ہے تو تعمیرات ہوتی ہیں، یہ لنک ہے. پلاٹ کو اتنا اسٹرکٹ اس پہ پالیسی بنانا، دیکھیں ٹریڈنگ کو ہم نے کبھی فیور نہیں کیا کہ پلاٹ لیا پلاٹ بیچا، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن ایک پلاٹ لیا جاتا ہے فیوچر انویسٹمنٹ کے لیے جو 3 سال 10 سال 20 سال کے بعد وہ کہیں جا کے اس کی اسٹرینتھ یا اس کی ویلیو ڈیولپ ہوتی ہے، تو اس کو ہٹ کریں گے تو جو فیوچر کی انویسٹمنٹ ہے وہ بند ہو جائے گی. کیونکہ جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے، مطلب آپ گین ٹیکس جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں دینا پڑے گا چاہے کبھی بھی پلاٹ بیچیں. تو آپ سوچیں کہ آپ نے ڈی سی ویلیو پہ لوگوں کی پہلے پاکستان بننے کے بعد سے سیل ڈیڈیں کروائی ہوئی ہیں، اور اگر آج وہ بیچتا ہے، اگر وہ 1 کروڑ کا پلاٹ ہے آج 50 کروڑ کا بیچتا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پہ وہ آپ کو میکسیمم ٹیکس کی سلیب میں جا کے ٹیکس دے گا؟ تو آپ تھوڑا سوچیں اگر کہ یہ ڈی لوگوں سی کا ویلیو، بھروسہ ایف ڈی آر ویلیو پر کیپٹل گین ٹیکس عائد ہوتا ہے فائلر پر، تو ابھی تو وہ 3% ہے آئی تھنک. نہیں، یہ فائلر پہ نہیں ہے. یہ دیکھیں کیپٹل گین ٹیکس تو سیلر پہ ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ گین سیلر تو اگر سیلر فائلر کرتا ہے، ہے نا. سیلر اگر فائلر ہے، نہیں، ہم تو دیکھیں ہم بات ہی فائلر کی کر رہے ہیں، میں نان فائلر کی بات کرتا ہی نہیں، نہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں نہ میرے تو سیکٹر میں کوئی 3% میرا ہے ممبر نان اس فائلر. وقت کیپٹل گین ٹیکس کے جو ہے وہ 3% عائد ہے سیلر نہیں، پر. 3% نہیں ہے. دیکھیں اس کی مختلف سلیبز ہوتی ہیں. نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ 5% تک آپ میکسیمم رکھیں، یعنی اگر پہلے سال اگر کوئی پلاٹ لے کے بیچ دیتا ہے تو اس کو 5% کیپٹل گین ٹیکس لیں. اچھا، اسی طرح
2 साल के बाद बेचता है तो उसको थोड़ा कम करें, 3 साल के बाद बेचता है तो कम करें, सही। फिर 5 साल के बाद बेचता है, तो ये बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि उसका कोई ट्रेडिंग वाला बंदा नहीं है ये। सही इसने है। अपनी जरूरत के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए एक चीज रखी, अपनी उस वक्त की इन्वेस्टमेंट की जब ये काबिल था कि कोई प्लॉट या इंस्टॉलमेंट पे वो ले सकता। सही है। लेकिन आप अगर इसको देखिए, हमारा ये मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये आप लोगों ने तजावीज दी थी, अब हुकूमत क्या करने वाली है? हुकूमत हर डील के ऊपर 5% अप्लाई करेगी कैपिटल गेन टैक्स, नहीं, अभी वो तो उनके, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग बड़े रियलिस्टिक बात करते हैं जी। मैं आप खुद बताएं कि मैं ये कहूं कि 10% वो टैक्स हमसे लेगी, 20% लेगी, 5% लेगी, आप खुद ये समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि हम प्रेडिक्शन वाले लोग नहीं। खदशात क्या हम है? तो जब खदशात तक क्या है? बजट ना आ जाए, देखिए बजट जब तक आ ना जाए मैं क्या राय दूंगा? खदशात क्या है आसिफ समसम, ये बताएं, खदशात क्या है? देखिए मैं यही कहता हूँ, देखिए जो नजर इंक्रीज तो आ होना रहा है, है बड़ा इंक्रीज तो होना है, लगने तो है टैक्सेस रियल एस्टेट सेक्टर में, आपके क्या खदशात है? एग्जैक्टली मेरे खदशात ये है कि इनको बड़ा स्ट्रिक्ट, वो चाहते हैं कि सख्ती से डील करना है इस सेक्टर को, तो मैं बहुत आसान कर देता हूँ हुकूमत के लिए बात। टैक्स कितना बढ़ने वाला है? टैक्स कितना बढ़ने वाला है? खदशात क्या है? देखिए खदशात तो मैंने आपको बड़ा सिंपल बताया ना, कि अगर वो लिमिटेशन कर रहे हैं कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे इतना, 10 करोड़ पे इतना, 15 करोड़ पे इतना, लेकिन मैं आपको फिर एक बात, देखें थोड़ा सा रियलिस्टिक सुन लें, मैं कुछ भी नहीं कह सकता जब तक कि वो डॉक्यूमेंट्स वो अनाउंस ना करते। पहली बात, मैं बिफोर अगर बजट अगर बात है तो मैं अभी ये बता सकता हूँ कि होना क्या चाहिए। आप अगर समझते हैं होना क्या चाहिए ये तो आपने बता दिया, हो क्या रहा है ये भी तो बताएं ना। देखिए हो ये रहा है कि इसको बड़ा हार्डली डील करना है इस सेक्टर को, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि 20% हम काम कर रहे हैं, ये 20% काम भी हमें लगता है खदशा है। देखिए मैं चाहता हूँ, मेरे जितनी हमारी टीम है वो चाहती है कि ये बिजनेस पाकिस्तान से जाए ना। आप आज मैं एक जगह मिल के आया, एक मीटिंग करके आया, उन्होंने मुझे ऑफर की कि आप एक जमीन पे अगर कोई बड़ा दुनिया का या यूएई का बड़ा डेवलपर लेके आए पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आज मैं वो मीटिंग करके आया। मैं क्या मैसेज उनको जाके दूं कि आप यहाँ जैसे ही आएंगे तो आपको दबोच लिया जाएगा क्या, या आपको रोक लिया जाएगा कि ये सेक्टर, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जो सेक्टर 1000 गज पे 800 मिलियन, यानी 1000 गज पे 800 मिलियन का जो कंट्रीब्यूशन करता है, लोकल इंडस्ट्री में बूस्ट करता है, उसको पूरे मुल्क में जब ये सेक्टर चलता है तो उसकी स्ट्रेंथ को आप बंद करना चाह रहे हैं। सिंपल अब आज